الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف کا پہلے خلاصہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ کچھ تشریح انشاءاللہ آج ہو جائے گی، باقی تشریح انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جمعے پوری ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ وہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ ان پر نظر رحمت ڈالیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کریں گے اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، دوسرے ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، تیسرے ان کو پاک نہیں فرمائیں گے، اور چوتھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بدنصیب کون لوگ ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے کہ 4 طرح کی وعیدیں آپ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 4 وعیدیں تو ایسی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی مسلمان کو یہ حاصل ہوں تو اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ ایسی خطرناک یہ وعید ہے۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 آدمی یہ ہیں. نمبر 1 وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. دوسرے وہ مسلمان مرد عورت جو کسی پر احسان کر کے اس کو جتائے. اور تیسرے وہ تاجر اور دکاندار جو کاروبار کے اندر جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچے. یہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے 4 وعیدیں ہیں. اس سے اندازہ کر لیجیے کہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے بازاروں میں عام ہے. تینوں باتیں آپ کو عام نظر آئیں گی. جبکہ عذاب اور دھمکی اتنی زبردست ہے اور چونکہ یہ گناہ عام ہے جس وجہ سے ہماری تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہر لحاظ سے ہم تباہ ہیں، ہلاک ہیں، برباد ہیں، ذلیل و خوار ہیں اور رسوا ہیں. اس لیے بلا تاخیر ہمیں ان 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اب میں اس میں سے پہلے شخص کے بارے میں وضاحت کروں گا، کیونکہ یہ پہلا جو شخص ہے جو مسلمان بھی ہے، مرد ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جب بھی وہ تہمت باندھتا ہے، لنگی باندھتا ہے، شلوار پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، پینٹ پتلون تو ہوتی ہی ٹخنوں سے نیچے ہے، تو وہ اس بارے میں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ میری ٹخنے سے نیچے شلوار جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے، نہیں جانی چاہیے، پرواہ نہیں کرتا. پرواہ تو کیا کرنا، فیشن ہے. آج کل پوری دنیا میں مسلمان مردوں کے اندر یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ انہیں اگر پاجامہ پہننا ہے، شلوار پہننی ہے، لنگی باندھنی ہے، تہمت باندھنا ہے، پینٹ پتلون پہننی ہے، ٹخنے سے نیچے رکھنی ہے. جبکہ یہ 4 وعیدیں ہیں اس ایسے شخص کے لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے. اللہ بچا، اللہ بچا. جسے دنیا میں جب کسی سے رنجش ہو جاتی ہے تو بات کرنا چھوڑ دیتا ہے آدمی، اور جس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ شریف ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا بات نہ کرنا بھی 100 عذابوں کے برابر ایک عذاب ہوتا ہے. دیکھو شریف بیوی کے لیے اگر شوہر بات کرنا بند کر دے تو اس کے تو زندگی میں موت آ گئی. ماں باپ کسی کے خفا ہو جائیں اور اولاد اس کی شریف، خدمت گزار، تابعدار اور فرما بردار ہے، اور ماں باپ اس سے بولنا چھوڑ دیں تو وہ تو پیروں میں گر جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن بات چیت بند کرنا بھی بڑا عذاب ہے. اور یہ تو سارا مثالیں تو دنیا کی ہیں، یہ بندوں کی ہیں. احکم الحاکمین رحمت اور رحمان اور رحیم قیامت کے دن جب ان کے بغیر گفتگو کے، بغیر نظر رحمت کے کشتی پار ہی نہیں لگ سکتی، وہ اگر قیامت کے دن کسی سے بات کرنا چھوڑ دیں اور بات نہ کریں تو اس کے لیے کتنا بڑا یہ عذاب ہوگا، کتنا بڑا یہ وبال ہوگا. اللہ بچائے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے بات ہی نہیں کریں گے، یا کریں گے تو غصے میں کریں گے، ناراضگی میں کریں گے. یہ بھی عذاب ہی عذاب ہے. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. اور دوسرے یہ کہ
رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہ کوئی ولی کے لیے نجات ہے، نہ کسی نبی کے لیے نجات ہے۔ جس کے لیے بھی نجات ہے رحمت کے ذریعے ہے، اعمال صالحہ اس کا ذریعہ ہے، لیکن خالی اعمال صالحہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضروری ہے۔ تو جس کی بھی کشتی پار رہے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہے گی۔ لیکن یہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا گناہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو شخص ایسا گناہ کرتا رہے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی اس کو حاصل نہ ہوگی۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان دیا ہے جنت میں تو وہ ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جنت میں جانے میں انسانی گناہ ہے۔ ایک بھی گناہ اگر کسی کے ذمے میں ہے جنت میں نہیں جا سکتا، وجہ کہ گناہ ناپاک ہے، جنت پاک ہے، دونوں کی ضد ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، جنت اور گناہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک بھی گناہ اگر کسی کے ذمہ ہوگا تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا، ضروری ہے کہ اس گناہ سے وہ پاک ہو۔ اب اس کے پاک ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہت سارے طریقے رکھے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ اس وقت ہماری زندگی میں توبہ ہے، آسان بھی اور مکمل پاک ہونے کا ذریعہ بھی، کیونکہ حدیث میں فرما دیا تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ نہ کرنے والا۔ لہذا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو جائے تو آدمی سچی توبہ کر لے، اسی وقت گناہ سے بالکل پاک، جس میں یہ 3 گناہ بھی شامل ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ بھائی جب کفر شرک معاف ہو سکتا ہے کہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے چھوٹے گناہوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑی آسانی سے معاف ہو سکتے ہیں، سچی توبہ ہونی چاہیے بس۔ تو سب سے آسان طریقہ، کامل طریقہ تو توبہ ہے۔ توبہ نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی معاف فرما سکتے ہیں، اپنے فضل سے بھی معاف فرما سکتے ہیں، اور بہت سے گناہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کے معاف کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جن بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا گیا اگر تم ان سے پرہیز کرو، جس میں 3 گناہ بھی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو خود ہی ہم معاف کر دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ لو، چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ گناہ کبیرہ تھوڑے سے جن سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، کبیرہ صغیرہ گناہ بہت سارے بے شمار ہیں، ان سے بچنا آسان نہیں ہے بے شمار ہونے کی وجہ سے۔ تو جن سے بچنا مشکل ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کر لیا کہ تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جو گنے چنے ان سے اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لہذا یہ جو اللہ بچائے گناہ ہے، یہ اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے اس گناہ سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پاک فرما دے یعنی معاف فرما دے تو بھی آدمی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے بھی پاک نہیں فرمایا، جیسے کہ ان 3 آدمیوں کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، تو پھر آخری اور تیسرا مرحلہ دوزخ میں جانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو
گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے، جہاں وہ جل بھن کر کوئلہ بن جائیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ جب وہ گناہوں کی نجاست سے جہنم میں جا کر پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو ایمان کی بدولت دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہر حیات میں وہ غسل کریں گے اور پھر گورے چٹے ہو کر کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں جانا ہوگا گناہوں کو سے پاک ہونے کے لیے۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم پہلے ہی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو ہو گیا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ گناہوں سے بالکل پاک ہونا آسان سے آسان ترین ہے۔ تو تیسرے مرحلہ تیسری وعید یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا ایسا بدترین گناہ ہے، اور ہے بھی گناہ ہے بے لذت، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ بھائی شلوار ٹخنے سے اوپر کرو تو کون سا اس کے اندر ہمارا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور نیچے کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن مرد کی ذمہ واجب ہے کہ وہ شلوار پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھے، یہ واجب ہے۔ مرد کو ٹخنے چھپانا ناجائز ہے، اور چھپائے گا تو یہ 4 وعیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے حدیثوں میں دوسرے وبال بھی ذکر کیے گئے، جس میں ایک حدیث بخاری شریف کی روایت میں یہ کہ جس مسلمان مرد کے ٹخنے شلوار پاجامے سے چھپے ہوئے ہوں گے، اس کے وہ ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اور جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی 2 چپلیں کسی گنہگار کو پہنائی جائیں گی، اور ان 2 چپلوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہوگا، اتنا سخت عذاب۔ تو جس کے ٹخنے پورے کے پورے جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ نہیں ہے کہ یہ فیشن بن گیا ہے تو بس اب جائز ہو گیا ہے۔ آج کل کا یہ فیشن ہے، پوری دنیا میں مسلمان مردوں کے اندر یہ فیشن پھیلا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اب تہمت پہنیں گے، لنگی پہنیں گے، پاجامہ پہنیں گے، شلوار پہنیں گے، پینٹ پتلون پہنیں گے، ٹخنے سے نیچے رکھیں گے۔ حالانکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں جو کافر تھے، جنہوں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کا تہمت اتنے زیادہ زمین پہ گھسڑتا ہوا چلتا تھا۔ کسی کا 1 بالش، کسی کا 1 فٹ، کسی کا 2 فٹ، کسی کا 3 فٹ، کسی کا 4 فٹ، کسی کا 5 فٹ۔ جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا ہی وہ اپنی شان اس میں سمجھتا تھا کہ میرا تہمت جو ہے وہ زمین میں گھسڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کا تہمت مبارک آدھی پنڈلیوں تک ہوتا تھا۔ آپ کا تہمت مبارک آدھی پنڈلیوں تک ہوتا تھا۔ پاجامہ تو آپ نے ساری زندگی استعمال کیا نہیں ہے، پسند فرمایا ہے آپ نے، کیونکہ اس میں صدر زیادہ ہے۔ ساری عمر آپ نے تہمت استعمال فرمایا ہے، جس کو اظہار کہتے ہیں، لیکن آپ کا تہمت مبارک آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے کہ اگر آدھی پنڈلی سے کوئی نیچے کر لے جائز ہے، بشرطے کہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ ٹخنے ہر حال میں کھلے رکھنے مرد کے ذمہ واجب ہے، چاہے نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے۔ یعنی نماز کے اندر بھی ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز کے باہر بھی اوپر رکھنے ضروری ہے، چاہے شادی میں ہو، چاہے کسی اور تقریب میں ہو، چاہے آفس میں ہو، اور چاہے دکان پہ ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی ہو، رینجرز ہو یا پولیس ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ مسلمان ہے تو واجب ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے، ورنہ یہ 4 وعید ہیں اس کے لیے۔
اور پینٹ پتلون پہننے کی صورت میں تو ایک گناہ غیر مسلموں کے مشابہت کا بھی ہے، چاہے وہ کمزور درجے کا ہے لیکن ہے، اور اس میں بھی پینٹ پتلون کو ٹخنے سے نیچے کرنا بالکل ناجائز ہے، اور یہ 4 وعیدیں اس کے لیے بھی ہیں۔ اور آج کل ایک بدترین فیشن چلا ہے پینٹ پتلون پاجامہ چست پہننے کا، جو عورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ اور مردوں کے اندر بھی خاصا پھیل چکا ہے کہ پینٹ پتلون یا پاجامہ چست پہن رہے ہیں۔ چست کا مطلب سمجھ لو کیا ہے؟ چست کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کولوں کی بناوٹ، ران کی بناوٹ، گھٹنے کی بناوٹ، پنڈلی کی موٹا اور پتلا ہونے کی بناوٹ نمایاں نظر آئے، صاف نظر آئے کہ بھئی یہ پنڈلی ہے، یہ گھٹنا ہے، یہ ران ہے، یہ کولے ہیں، یہ موٹے ہیں، یہ پتلے ہیں، ایسا چست مراد ہے۔ شریعت میں ایسا چست لباس پہننا ننگے ہونے کے برابر ہے۔ تو کتنے مسلمان مرد ایسے ہیں کہ جو چست پاجامہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ گناہ جیسے مردوں کو ہوتا ہے، اگر وہ ماں باپ وغیرہ اپنے نابالغ لڑکوں کو اگر ٹخنے سے نیچے پہنائیں گے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ہوگا، کیونکہ نابالغ لڑکے تو مکلف نہیں ہیں، ماں باپ تو مکلف ہیں، وہ تو عاقل بالغ ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ لہذا ماں باپ پر یہ بھی واجب ہے کہ جس طرح وہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں، اپنے نابالغ لڑکوں کے بھی، چاہے وہ اسکول جائیں اور چاہے وہ گھر کے اندر رہیں، ان کے پاجامے اور ان کی شلواریں بھی ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ تو مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ ان کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں، چاہے شلوار سے چھپائیں، چاہے لنگی سے چھپائیں، چاہے پاجامے سے چھپائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹخنا جو ہے وہ سطر کا حصہ ہے، وہ سطر کا چھپانا واجب ہے۔ عورت کا سر سے پیر تک سارا جسم سطر ہے، سوائے چہرے کے، سوائے 2 ہتھیلیوں کے، سوائے 2 پیروں کے۔ پیر سے مراد ہے ٹخنے سے نیچے نیچے، ٹخنے سے نیچے نیچے جو پیر ہے جسے کہتے ہیں قدم، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے، ان کے ہتھیلیاں بھی کھلی ہوتی ہیں اور ان کے پیر بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈھکنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں پردے میں تو داخل ہیں، یعنی نامحرم مرد کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنا بھی جائز نہیں ہے، بلازود ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں ہے، بلازود پیر کھولنا بھی جائز نہیں ہے، سر سے پیر تک پردہ ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے، صدر کا حکم الگ ہے۔ ٹخنا صدر میں داخل ہے، اس لیے عورتوں پر ٹخنے چھپانا واجب ہے۔ اب ہماری جو افتاد دیکھو کیا ہے، مصیبت ہم پر یہ آئی ہوئی ہے کہ اب یہ فیشن یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکیاں عورتیں چست پاجامہ پہن رہی ہیں، ایڑیاں اور ٹخنے کھلے رکھے ہوئے۔ ان کا ماسٹر ہے ٹی وی ماسٹر ہے سب کا، مردوں کا بھی ماسٹر ٹی وی ہے اور جناب عورتوں کا ماسٹر بھی ٹی وی ہے، بس ٹی وی میں جو دیکھتے ہیں ویسے ہی یہ بھی فیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ تو ننگی عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ عورتیں دکھائی جا رہی ہیں جنہوں نے چست پاجامے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی دیکھ دیکھ کے وہی چست پاجامے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ جیسے موزہ چست ہوتا ہے نا، ایسی شلواریں اور پاجامے چست چل رہے ہیں، اور اس کے اندر پنڈلیاں تک کھلی ہوئی ہیں، پنڈلی بھی کھلی ہوئی ہے، ٹخنا تو ہے ہی کھلا ہوا۔ بھائی یہ سب حرام در حرام، گناہ در گناہ، اور ایسا گناہ کہ الیاذ باللہ کیسی سخت وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ لہذا یہاں پر بھی جیسے یہ عورتیں خود چست پاجامے موزے کی طرح استعمال کر رہی ہیں، وہ اپنی نابالغ لڑکیوں کو بھی ایسے ہی پہنا رہی ہیں۔ تو نابالغ لڑکیاں تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو گنہگار نہیں ہوں گی، لیکن اس کی ماں گنہگار ہوگی، باپ گنہگار ہوگا جو اس کو ایسا چست پاجامہ پہنا رہے ہیں۔ تو دونوں طرف خرابی ہے۔ مردوں کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ شلوار ٹھانے سے نیچے رکھنے کا گناہ کر رہے ہیں، اور عورتیں چست پاجامہ پہن کر اپنے آپ گنہگار کر رہی ہیں اور ٹخنے کھول کر گناہ کر رہی ہیں۔ اور یہ حکم جس طریقے سے شلوار پاجامے کا ہے، اوپر سے نیچے ہر لباس لٹکانے کا ہے مرد کے حق میں۔
کہ چاہے وہ رومال اتنا لمبا ہو، چاہے وہ چادر اتنی لمبی ہو، چاہے وہ چوغا اتنا لمبا ہو، چاہے وہ جبہ اتنا لمبا ہو، چاہے وہ آبا اتنی لمبی ہو کہ ٹخنے سے نیچے آ جائے، کرتا بھی اتنا لمبا ہو کہ وہ تب ٹخنے سے نیچے آ جائے گا، تو اس کا بھی حکم ہے، جیسے شلوار اور پاجامے کا حکم ہے۔ تو بھئی جو مرد اپنی شلوار یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھے گا، 4 وعیدیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، دوسرے رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، تیسرے اس کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب وہی جو میں نے بخاری شریف کے حوالے سے ابھی بتلایا کہ اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے، علیاذ باللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لے لیں۔ اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکم نماز کے اندر ہے، یاد رکھو نماز میں بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے، ہر جگہ یہ حکم ہے کہ مرد کی شلوار ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہے، بھول کر اتفاق سے کبھی نیچے آ جائے پھر آدمی بعد میں جیسے دھیان ہے اوپر کر لے، وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جان کر نہیں ہے۔ لیکن میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ فیشن بنا ہوا ہے، فیشن تو جان بوجھ کر اپنایا جاتا ہے، لہذا گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بھئی ایک شخص کی میں نے تشریح کر دی، وہ ہے المسبل۔ یہ 4 وعیدیں اس کے نمبر 1 اس شخص کے لیے جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، باقی 2 رہ گئے منان اور کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ ان 2 کی تشریح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جو میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔